الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في غومهم يلعبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و سلام کے بعد واجب القدر احترام دوست و عزیزوں، آج کے درس قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 91 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ رب ہے جس نے اپنی مخلوق میں سے انسانوں کو اشرف المخلوقات کیا اور اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہیں پر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت نوح کو بھیجا، کہیں پر رب ذوالجلال نے حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو بھیجا، تو کہیں پر نبوت کا سلسلہ نسل چلا. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد میرے اور تمہارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہودیوں کو سب یہ معلوم تھا کہ یہ کوئی نبی آئے ہیں جن کی تعریفیں ہم نے توریت میں بھی پڑھی ہیں، ہم نے انجیل میں بھی پڑھی ہیں. وہ سب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی ہر مقام پر انہوں نے انکار کیا. اللہ رب ذوالجلال نے ان کے انکار کو اس آیت کے اندر ذکر کیا اور بتا دیا کہ تمہیں تو حق ہی نہیں بنتا کہ تم انکار کرتے، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ توریت ہے. کیا اس توریت کے اوراق کے اندر میرے محبوب کی زلفوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا اس توریت کی صدر کے اندر میرے محبوب کے چہرے کا ذکر نہیں ہے؟ جب توریت کے ان اوراق کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کا پورا حلیہ بیان کر دیا اور اب میرے محبوب آ گئے ہیں، تم نے دیکھ لیا ہے، اس کے باوجود بھی تم انکار کرتے ہو، تو سنو تمہارا رب تم سے ناراضگی کا اظہار کر رہا. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ، نہیں کی قدر تم نے اللہ کی، حق قدرہ، جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، جس طرح تمہیں اپنے رب کی تعظیم کرنی تھی، جس طرح تمہیں اپنے رب کا کہا ماننا تھا، جس طرح تم نے حکم کی تعمیل کرنی تھی، اس انداز میں تم نے حق ادا کیا نہیں. اب اللہ رب ذوالجلال
اپنے محبوب سے کلام فرما رہا، محبوب یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یہ تو وہی لوگ ہیں جن پر ہم نے کتاب اتارا، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جس وقت قالوا کہا انہوں نے، آپ کا رب کہتا ہے محبوب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ، نہیں اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے علی بشر من شیء، کسی انسان پر اللہ نے کچھ بھی اتارا، بولو نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین نہیں کہہ رہے ہیں، یہ یہودی کہہ رہے ہیں، اہل کتاب جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو بھیجا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب توریت عطا کی، انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی اتارا نہیں۔ اب اللہ رب ذوالجلال اس کا جواب ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ ان سے پوچھیں من انزل الکتاب، وہ کون ہے جس نے نازل کی کتاب، الذی وہ کتاب جاء جو آئی موسیٰ کے پاس، جو موسیٰ کے پاس تو رہتا ہے، بولو کس نے بھیجی تھی؟ اللہ فرما رہا، محبوب پوچھیں ان سے، پوچھیں یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نہیں اتاری، تو ان سے پوچھیں کہ تم تو یہودی ہو اور تم پر توریت اتاری تھی، کس نے اتاری؟ نورا وہدی للناس، وہ ایسی توریت تھی جو لوگوں کو ہدایت بھی دیتی تھی اور نور بھی تھی۔ جب توریت کا پڑھنے والا کامل ہو تو وہ توریت ہدایت دیتی ہے، روشنی بن کر اس کے سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے، تو کہنے دو جب توریت اپنے مقام میں اتنا کمال رکھتی ہے تو اس قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ کہ قیامت سب کتابوں میں سب سے زیادہ محبت قرآن سے، ہر نبی کو ہم نے بھیجا ہے، مگر تمام نبیوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کی ہے وہ خاتم الانبیاء محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، وہ جو توریت تمہیں رب نے عطا کی تھی نا، قراطیس مانا ٹکڑے، بکھیرنا، فرمایا اس کے کئی ٹکڑے تم نے بکھیر دیے، تخفون کثیرا، سب سے زیادہ اوراق توریت کے تم نے چھپا دیے، تبدونہا تم نے تھوڑے ظاہر کیے اور باقی چھپا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توریت کے کتنے اوراق انہوں نے چھپائے تھے؟ توریت کے بہت کم صفحوں کے اندر نبی علیہ السلام کی شان موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کیا کہ بہت صفحے انہوں نے کھول کر دیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو توریت میں سے وہ صفحے بھی نکالے جن میں نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کو رب نے بیان کیا، اور انہوں نے اس توریت کے اندر وہ رات بھی نکال دیے جس کے اندر احکامات کا اظہار کیا، اور بھی کئی احکامات تھے جن کو انہوں نے چھپا لیا اپنی جان بچانے کے لیے توریت کے اندر، اور آپ کی کمی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح بیان کر دیا کہ یہ جتنا چھپانا چاہے چھپا لے، مگر اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور آپ کا رب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ توریت
انسان پر کوئی کتاب نہیں اتاری، آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن آپ پر اتارا؟ معبود پوچھیں تمہارے پاس جو نبی کریم موسیٰ آئے تھے، بتاؤ اس پر جو توریت اتری تھی کس نے اتاری تھی؟ اب اللہ فرماتا ہے وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور جو توریت اتاری تھی نا اس کی وجہ سے تم نے بہت باتیں جان لی، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے جو اس توریت نے تمہیں بتایا۔ اس توریت نے تمہیں بڑا علم دیا، اللہ کی اس کتاب نے تمہیں بڑا ذہن دیا، ذہانت عطا فرمائی، جو باتیں تم پہلے نہیں جانتے تھے، تمہارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں جانی، اس توریت نے جب تمہاری طرف رخ کیا، جب اللہ نے اس کتاب کو بھیجا، تم نے اس کی تلاوت کی تو اس نے تمہیں علم دے دیا۔ پوچھو ذرا ان سے پھر کیا کہیں گے؟ نہیں مانے نا، جواب نہ دیں کہ کس نے اتاری ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل اللہ، معبود آپ ان یہودیوں کو بتا دینا کہ وہ توریت بھی اللہ نے اتاری تھی، آپ طرف کہتے ہیں اللہ نے اتاری تھی۔ تو سنو ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر ان کو ان کی کج بختی کی وجہ سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں، اور یہ کتاب اے محبوب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ جو کتاب قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے نا، انزلناہ مبارک، بڑی برکت والا قرآن ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کیسی تصدیق کرنے والی؟ دو طرح کی تصدیق کرنے والی، ایک اصولی طور پر، ایک فروعی طور پر۔ اصولی طور پر یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر بھی عقائد، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، توحید، رسالت، نبوت، قرآن، مرنا، مرنے کے بعد قبر کی زندگی، قبر کے بعد اٹھنے کی زندگی، سوال جواب، سزا جزا، جنت جہنم، یہ سب اصول ہیں، اور ہر نبی پر ایمان لانا، ہر کتاب پر ایمان لانا، یہ ان تمام نبیوں کے دین میں بھی موجود تھا اور ہمارے دین میں بھی موجود ہے۔ اور فروعی کیا ہے؟ یعنی ان قوموں کی جو شرعی احکامات تھے وہ الگ تھے، اور ہم پر جو شرعی احکامات ہیں وہ الگ ہیں، یہ فروعی طور پر۔ باقی اصول ایک ہی تھا، تو بتایا کہ یہ وہ محبوب ہیں کہ جو تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس اور ہے نا، یہ اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہاں زبور بھی اللہ نے اتاری، انجیل بھی اللہ نے اتاری، توریت بھی اللہ نے اتاری، اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور آپ ان کو ڈرائیں، ام القریٰ والوں کو، بولو کس کو؟ ام القریٰ لوگوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو اس کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں نا اس کو ڈراؤ۔ اب یہاں سے یہودیوں نے اعتراض کیا، وہ یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زمین کے لیے نبی نہیں، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، یعنی مکے والوں کو ڈرائیں۔ اب ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، یہ جو مکہ کی زمین ہے نا، مکہ یہ ساری زمینوں کی ماں ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ام القریٰ رب نے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری زمینیں اس مکہ کی زمین سے نکلی ہیں اور دنیا میں پھیلی ہیں، اس لیے ہر زمین کی ماں یہ کعبہ ہے، یہ بیت اللہ کی زمین ہے۔ اس لیے جس طرح بچے اپنی ماں کی آغوش میں آ جاتے ہیں، اسی طرح پوری دنیا کی زمین پر رہنے والے سال میں ایک مہینے میں کچھ دنوں کے لیے اپنی اس ماں، اس مکے کی زمین میں
کی آہوں سے رچایا کرتے ہیں، اس زمین میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ زمین ساری زمینوں کی ماں ہے، یہ ام القریٰ ہے۔ فمن حولہ، تو یہودیوں نے کہا ومن حولہ سے مراد یہ ہے کہ مکے کی آس پاس کی جو زمین ہے، جو شہر بستیاں ہیں، صرف یہ یہاں کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کہیں کے رسول نہیں، پاکستان کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، یمن کے نہیں، مصر و شام کے نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت کے اندر ان کے اس جھوٹے اور باطل مطلب اور مقصد کا بھی اللہ رب العزت نے جو ہے جواب دے دیا۔ وہ کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے فرمایا وہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والی رات اپنی کتاب نازل کی تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ اب یہاں اللہ نے بیان کر دیا کہ میرا معبود سارے جہان کو ڈرانے والا ہے۔ عواموں نے کیا کہا کہ صرف مکے والوں کو ڈرانے کے لیے آئے، تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ صرف مکے والوں کو ڈرانا، باقی کسی کو نہیں۔ میں نے کسی سے کہا کہ آپ نے کھارٹر جانا، اب وہ کھارٹر گیا